بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 47 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ پس تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اے مخاطب، تم یہ گمان نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی مدد اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا، اپنے دشمنوں کی ہلاکت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس میں وعدہ خلافی کرے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جیسے ارشاد ہے کہ انا لننصر رسولنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور بضرور اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے انبیاء کی نصرت مدد کا۔ اسی طرح ارشاد ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یہ طے کر دیا ہے کہ ضرور بضرور میں اور میرے پیغمبر ہی غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ ایک جگہ فرمایا لنہلکن الظالمین، ضرور بضرور ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ بھی وعدہ فرمایا اہل ایمان سے کہ ہم ضرور بضرور تم کو ان کے بعد زمین پر سکونت عطا کریں گے، یعنی رہنے کا موقع دیں گے، ان کو برخاست کر کے تم کو زمین دیں گے۔ یہ مخلف وعدہ فلا تحسبن اللہ کا دوسرا مفعول ہے۔ یہ اس فعل کے دو مفعول آتے ہیں، اللہ اسم جلالہ پہلا مفعول ہے، مخلف وعدہ یہ دوسرا مفعول ہے۔ اصل میں مخلف رسولہ وعدہ تھا، اصل میں یہ دوسرے مفعول کو اس لیے مقدم فرمایا، دوسرے مفعول کو پہلے اس لیے رکھا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا، جو وہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد واللہ لا یخلف المیعاد۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا تو پھر اپنے پیغمبروں سے کیسے وعدہ خلافی فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، وہ غالب ہے، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس پر کوئی غلبہ نہیں پایا جا سکتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ زبردست قدرت والا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے اولیاء اور دوستوں کی خاطر، اپنے پیاروں کی خاطر دشمنوں سے انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ آیت نمبر 48 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یاد کرو اس دن کو کہ جب بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ حاضر ہوں گے اللہ کے حضور میں۔ وہ اللہ جو ایک ہے، یکتا ہے اپنی ذات و صفات میں اور سب پر غالب ہے۔ یوم یا اتیہم سے بدل ہے، یا انتقام کا ظرف ہے، یا اذکر مقدر کا ظرف ہے۔ اذکر یہاں پر اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے۔ اب یاد کیجئے اس دن کو جس دن یہ زمین نہ رہے گی، زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمان سے، کیونکہ اچھا یا لا یخلف وعدہ کے متعلق ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اس کو مخلف کی وجہ سے منصوب بنانا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اس دن، اس طرح کہنا درست نہیں ہے۔ یہ مخلف وعدہ کی وجہ سے اس کو زبر آ رہا ہے کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا ماقبل اس کے بعد میں عمل نہیں کرتا، اور والسماوات کا عطف الارض پر ہے، اور یہ اصل میں والسماوات غیر السماواتی ہے، یعنی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات غیر السماواتی اس طرح ہے، لیکن ماقبل کلام کی دلالت کی وجہ سے غیر السماوات کو حذف کیا گیا۔ یہاں خود بخود جو اہل ذوق ہیں، اہل عرب ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ہے تو ظاہر بات ہے یہ بھی غیر السماوات ہی ہوگا، اس لیے یہاں پر پہلے کلام کی اس کی طرف رہنمائی کرنے کی وجہ سے غیر السماوات کو حذف کیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، اس کو ذکر نہیں کیا، اور یہ تبدیلی اور تغیر ذات میں ہوگا، یعنی یہ جو بدل دیے جائیں گے زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، آسمان جو اب ہے وہ آسمان نہیں رہے گا۔ جیسے تم کہتے ہو بدلت الدراہم بالدنانیر، میں نے درہموں کو
دیناروں سے بدل دیا، یعنی اس کو ایکسچینج کر دیا۔ درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، چاندی کے سکوں کو سونے کے سکوں سے بدل دیا۔ جیسے یہاں پر کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں کہ میں نے درہموں کو دیناروں سے بدل دیا۔ اس پر یہ ارشاد بھی دلالت کرتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا، قیامت کے دن کفار کے جسم بدل دیے جائیں گے، یعنی ان کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ تو ذات میں تبدیلی ہوگی یا صفت میں تبدیلی ہوگی، جیسے تمہارا قول ہے بدلت الحلقۃ خاتمن، جب سونے کو پگھلا کر اس کی شکل تبدیل کر دے، یعنی میں نے اس کو سونے کو پگھلا کر اس کی انگوٹھی بنائی، تو یہاں ذات نہیں بدلی بلکہ صفت بدل گئی۔ زمین اور آسمانوں کی تبدیلی کے متعلق کثرت سے احادیث وارد ہیں کہ زمین اور آسمان کیسے بدل دیے جائیں گے۔ بعض ذات میں تبدیلی اور بعض صفات میں تبدیلی پر دلالت کرتی ہیں۔ جو مختلف احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں، بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صفات بدل دی جائے گی۔ عبدالرزاق بن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے، اور بیہقی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن مسعود سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں زمین یوں بدل جائے گی جیسے چاندی، جس میں کبھی بھی کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا اور کبھی اس پر برائی کا عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی بالکل صاف ستھرا کر دیا جائے گا زمین کو۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 167۔ بیہقی نے حضرت ابن مسعود سے مرفوعا نقل کیا ہے، اس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی ہے، اور لکھا ہے کہ موقوف، یہ مرفوع کہا لیکن موقوف زیادہ صحیح ہے، یعنی اس کی سند صحابی تک پہنچی۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں موقوف اس باب میں مرفوع کا حکم رکھتی ہے، یعنی جو چیز قیاس سے، اندازے سے، رائے اور عقل سے نہیں کہی جاتی وہ توقیفی ہوتی ہے، یعنی اس کا حکم موقوف ہے اگرچہ کہ حدیث، لیکن یہ درجے میں مرفوع کا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو قیاس سے، عقل سے، رائے سے نہیں جانا جا سکتا۔ ابن جریر حاکم نے ایک دوسری سند سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرمایا زمین یوں سفید ہوگی گویا خالص چاندی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 167۔ امام احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ایوب انصاری سے اور ابن جریر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس زمین کو چاندی کی زمین سے بدل دے گا جس پر کوئی خطا کا عمل نہ ہوگا۔ اس زمین پر جیسے غلطیاں، گناہ ہو رہے ہیں، اس قیامت کے دن جب وہ زمین بنائی جائے گی چاندی کی تو بالکل صاف و شفاف ہوگی، کوئی گناہ اس پر نہ ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 168۔ ابو حمزہ سے انہوں نے زید سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے کہ زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی۔ ابن ابی دنیا نے جنت کی صفت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے کہ زمین چاندی کی اور آسمان سونے کا ہو جائے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 390۔ ابن جریر نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ زمین گویا چاندی ہے اور آسمان بھی اسی طرح ہے، یعنی آسمان بھی چاندی کا ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 168۔ عبد بن حمید نے حضرت اکرمہ سے نقل کیا ہے، فرمایا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ زمین لپیٹ دی جائے گی، تہہ کر دی جائے گی، اور اس کے دوسرے پہلو کی طرف لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 169۔ اور صحیحین یعنی بخاری مسلم میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز لوگ سفید مٹیالی، مٹی کے کلر کی زمین پر جمع ہوں گے، جیسے صاف آٹے کی روٹی ہوتی ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی نشانی نہ ہوگی۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب صفت القیامت والجنت والنار جلد 2 صفحہ 371۔ امام بیہقی نے سدی صغیر سے انہوں نے کلبی سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے اس آیت کے متعلق ایک حدیث نقل کی ہے، تخریج کی ہے، زمین میں اضافہ اور کمی ہوگی، یعنی زمین بڑھا دی جائے گی اور کم کر دی جائے گی، اس کے ٹیلے، پہاڑ، وادیاں، درخت اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اکاذی چمڑے کی طرح زمین، یعنی ایک چمڑے کی طرح وسیع ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اور سفید زمین چاندی کی طرح ہوگی جس پر کوئی خون نہ بہا ہوگا، یعنی جس پر کوئی قتل نہ ہوا ہوگا اور نہ اس پر کوئی برائی کا عمل ہوگا۔ آسمان، ان کا سورج، چاند اور ستارے سب ختم ہو جائیں گے۔ حاکم نے حضرت ابو عمرو سے روایت کیا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا
تو زمین چمڑے کی طرح وسیع ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اور لوگ جمع ہو جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ حاکم نے جید سند کے ساتھ، عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ زمین قیامت کے روز چمڑے کی طرح پھیلی ہوئی ہوگی، اور ابن آدم کے لیے، انسان کے لیے، اس میں اس کے قدموں کی جگہ کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہوگی، بس 2 قدم رکھنے کی جگہ ملے گی۔ سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤں گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر مجھے اذن ہوگا، اجازت ملے گی، میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، میں کھڑا ہوں گا اور درخواست کروں گا، عرض کروں گا، اے میرے رب، اس جبریل نے مجھے خبر دی تھی، جبریل رحمان کے دائیں طرف ہوں گے، جبریل نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اللہ کا دیدار انہوں نے کبھی نہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا کہ تو نے انہیں میری طرف وحی دے کر بھیجا ہے، فرمایا، اور جبریل خاموش و ساکت، خاموش کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے سچ کہا تھا، جبریل نے جو میرا پیغام بھیجا تھا، پہنچایا تھا، وہ سچ ہے۔ پھر مجھے اذن شفاعت کی اجازت ہوگی، سفارش کی، میں عرض کروں گا، اے میرے رب، تیرے بندے زمین کے اطراف میں ہیں اور یہ مقام محمود ہے۔ صحیح ہے، یعنی بخاری مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی طرح ہوگی جسے الجبار اپنے دست قدرت میں لے گا، یعنی جسے اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں لے گا، جیسے سفر میں تم میں سے کوئی ایک روٹی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی پوری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی، اور یہ جنتیوں کی ضیافت کے لیے ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب صفت القیامت والجنت والنار، جلد 2 صفحہ 371۔ دراوردی فرماتے ہیں نزل اس چیز کو کہتے ہیں جو کھانے سے پہلے مہمان کے لیے پیش کی جاتی ہے، نزل مہمان کے پہنچتے ہی اس کی جو ریفریشمنٹ کے ذریعے ہلکی سی جو اس کی ضیافت کی جاتی ہے اصل کھانا پکانے سے پہلے، اس کو عربی زبان میں نزل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے موقف میں، میدان حشر میں اس کو ہر وہ شخص کھائے گا جو عنقریب جنت میں جانے والا ہوگا۔ اور اسی طرح ابن مرجان نے ارشاد میں لکھا ہے کہ زمین روٹی ہو جائے گی، پس مومن اپنے پاؤں کے درمیان سے کھائے گا اور حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ ابن حجر فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے موقف میں زمانے کی طوالت میں، زمانے کے دراز ہونے، طویل ہونے کی صورت میں بھوک کے ساتھ مومنین کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی موقف طویل ہوگا، میدان حشر میں ٹھہرنے کا عرصہ لمبا ہوگا، تو مومنین کو بھوک کی تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کی طبیعت کو تبدیل کر دے گا حتیٰ کہ وہ اپنے قدموں کے نیچے سے کھائیں گے، یعنی اپنے قدموں کے درمیان جو زمین روٹی بن جائے گی وہ روٹی کھائیں گے اہل ایمان جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس میں کھانے کی کوئی کلفت اور تکلیف نہ ہوگی، کوئی مشقت نہ ہوگی۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر سے جو روایت کی ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے، فرمایا زمین سفید روٹی ہو جائے گی جسے مومن اپنے قدموں کے نیچے سے اپنے پاس جھک کر اٹھا کر کھائے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 169۔ زمین سفید روٹی ہو جائے گی، روٹی ہو جائے گی، کیونکہ حشر کا میدان جب لوگ ٹھہریں گے تو قیام طویل ہوگا، طویل عرصہ گزرے گا، تو اہل ایمان کو بھوک کی بھی تکلیف نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کو روٹی بنا دے گا صاف و شفاف، ہر ایک اہل ایمان مومن جو جنت میں جانے والا ہوگا اپنے سامنے سے اٹھا کر روٹی کھائے گا، بالکل وہ صاف ستھری رہے گی، کوئی اس میں کریک کوئی کچرا نہ ہوگا۔ اسی طرح محمد بن کعب سے بھی منقول ہے، بیہقی نے اکرمہ سے روایت کیا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کی، قیامت کے دن جب زمین کو میدان حشر کی بات ہے، بیہقی نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ زمین سفید ہو جائے گی جیسے روٹی ہوتی ہے، اہل اسلام اس میں سے کھائیں گے یہاں تک کہ وہ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے۔ ابو جعفر پھر اس سے پہلے کے درس میں زمین چاندی کی ہو جائے گی، بلکہ بھی مختلف روایتیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی اصل حیت بدل دی جائے گی، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین وہی رہے گی، اس کی صفت بدل دی جائے گی، اب یہ جو مٹی ہے مٹی نہیں رہے گی بلکہ صاف ستھری چاندی کی طرح سفید ہوگی، بلکہ روٹی کی طرح سفید ہوگی۔ اہل ایمان کو بھوک کی تکلیف نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو روٹی بنا دے گا، اہل ایمان اپنے پیروں کے پاس سے وہ روٹی اٹھا کر کھائیں گے، بالکل صاف ستھری رہے گی وہ، اس میں کوئی کچرا کوئی گرک نہ ہوگی۔ بیہقی نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ زمین سفید ہو جائے گی جیسے روٹی ہوتی ہے، مسلمان اس میں سے کھائیں گے یہاں تک کہ وہ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے۔ ابو جعفر محمد الباقر سے بھی اسی طرح مروی ہے رضی اللہ عنہ۔
خطیب بغدادی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے، فرمایا لوگ قیامت کے دن انتہائی بھوکے ہوں گے، اس سے پہلے کبھی اتنے بھوکے نہ ہوں گے، یعنی اس سے پہلے کبھی ان کو ایسی بھوک نہ لگی ہوگی، اتنے پیاسے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے پیاسے نہ ہوں گے، ایسے برہنہ ننگے ہوں گے کہ اس سے پہلے اتنے کبھی ننگے نہ ہوں گے، اتنے تھکے ہوئے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے تھکے ہوئے نہ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ جسے کھلائے گا اسے کھلائے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ پلائے گا اسے پلائے گا، جسے اللہ تعالیٰ پہنائے گا، لباس عطا کرے گا اسے پہنائے گا، اور جو عمل کیا ہوگا وہ اسے کافی ہوگا۔ اہل ایمان ہے تو ایمان کی برکت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے وہ محفوظ رہیں گے۔ ابن جریر نے اس آیت کے متعلق حضور پاک کی شفاعت سے شفاعت سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ نہ محفوظ رہیں گے، کیا محفوظ رہیں گے؟ یعنی وہ جو مشقت ہوگی حشر کی، جو ہولناکی رہیں گی، جو خوف اور دہشت ہوگی، جو تکلیفیں ہوں گی، اس سے اہل ایمان محفوظ رہیں گے۔ ابن جریر نے اس آیت کے متعلق ابن کعب سے روایت کیا ہے، ابی ابن کعب سے روایت کیا ہے کہ آسمان باغ ہو جائیں گے، باغ بن جائیں گے، اور سمندر آگ ہو جائیں گے، اور یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 169۔ ابن مسعود سے نقل کیا ہے، فرمایا زمین قیامت کے دن سب کی سب آگ ہوگی۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 169۔ کعب احبار سے مروی ہے، منقول ہے، فرمایا کہ سمندر کی جگہ آگ ہوگی، پانی کے بجائے پورا سمندر آگ کا ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو میں آگ لگا دی جائے گی۔ امام مسلم نے حضرت ثوبان سے روایت کیا ہے، فرمایا یہودیوں کا ایک عالم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور پوچھا جس دن زمین اس زمین کے علاوہ دوسری زمین سے بدل دی جائے گی تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پل کے پیچھے تاریکی میں ہوں گے، پل صراط کے پاس ہوں گے لوگ۔ مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تاریکی میں ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے۔ مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ نے پڑھا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن جس دن زمین بدل دی جائے گی تو پھر اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ جب زمین ہی نہ ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب صفت القیامت والجنت والنار جلد 2 صفحہ 371۔ امام بیہقی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی الصراط، پل صراط پر، یہ مجازن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اسے عبور کریں گے، اور حضرت ثوبان کی حدیث عبور کریں گے، پار کریں گے اس کو۔ حضرت ثوبان کی حدیث دون الجسر کا قول اس کے موافق ہے، یعنی پل کے سامنے ہوں گے، پل صراط پر سے تو گزر کر جانا ہوگا۔ ان کا یہ جو قول ہے اس کے موافق ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اضافہ ہے، اور اضافہ احادیث میں قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے ثبوت کی وجہ سے یہی مفہوم طے ہو جائے گا، متعین ہو جائے گا، کیونکہ جب سخت قسم کی زجر و توبیخ، ڈانٹ واقع ہوگی تو وہ انہی دنیا کی زمین سے موقف کی زمین کی طرف منتقل کر دے گی۔ امام بیہقی نے حضرت ابی بن کعب سے وہ حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ کے تحت، اس آیت کے تحت روایت کیا ہے، فرمایا کفار کے چہروں پر دھول ہوگی، غبار ہوگا، مومنین کے چہرے غبار سے پاک ہوں گے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، اس دن چند چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، ان کے چہروں پر ڈسٹ ہوگی جس پر غبار چھایا ہوا ہوگا، اور کئی منہ اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پر کالک لگی ہوئی ہوگی۔ پھر وجوہ یومئذ مسفرہ، اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے ہوں گے، وہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں سلف صالحین سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ زمین کی ذات بدل جائے گی یا صرف صفات متغیر ہوں گی، نفس زمین بدل دی جائے گی یا اس کی صفت بدل دی جائے گی، اس میں اختلاف ہے۔ ابن ابی حمزہ نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے، یعنی زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، یہ زمین ہی نہ ہوگی بلکہ ایک دوسری ہی زمین ہوگی، اور اشارہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زمین معدوم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور موقف کی نئی زمین ہوگی وہ۔ شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی تبدیلی، زمین کے پھیلاؤ اور زمین میں کمی بیشی کے اقوال میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ دنیا کی زمین کے لیے ہوگا، لیکن موقف حشر کی زمین میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ زمین کی تبدیلی کے بعد لوگوں کو دنیا کی زمین سے حشر کی زمین کی طرف لے جایا جائے گا۔ فرماتے ہیں اسی طرح زمین کا روٹی ہونا
غبار والا ہونا اور آگ بن جانا جو احادیث میں آیا ہے اس میں بھی کوئی تضاد کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ان کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے۔ مختلف جو اوصاف آئے ہیں ان میں یہ تطبیق دی جا سکتی ہے کہ بعض زمین کے ٹکڑے روٹی، بعض سفید مٹیالے اور بعض آگ ہو جائیں گے، اور آگ ہونا سمندر کی زمین کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی دلیل ابی ابن کعب کی اثر ہے۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ مؤمنین کے قدموں کی جگہ روٹی ہو جائے گی زمین، اور کافروں کے قدموں کی جگہ غبار والی اور آگ والی ہو جائے گی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، صاحب الافصاح ایک کتاب کا نام ہے، اس کے مؤلف نے ان اخبار ان روایات کو اس طرح جمع کیا ہے کہ جس میں ایک روایت میں آیا ہے کہ زمین کی ذات بدل دی جائے گی، ایک روایت میں ہے صفات بدل دی جائے گی، تو اس میں تطبیق انہوں نے اس طرح دی ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تبدیلی 2 مرتبہ ہوگی۔ ایک مرتبہ ان کی صرف صفت تبدیل ہوگی، اور یہ تبدیلی کڑک کے نفخے سے پہلے ہوگی۔ 2 سور پھونکے جائیں گے قیامت کے دن، ایک سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو تبدیلی کڑک کے نفخے سے پہلے ہوگی ہے۔ پس ستارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، چاند اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، اور آسمان پگھلے ہوئے مادے کی طرح ہوگا اور سروں سے پھٹ جائے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان شق ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ پہاڑ چلنے لگیں گے روئی کی طرح، جو زمین کا بیلنس سنبھالے ہوئے ہیں وہ پہاڑ جو اپنی جگہ سے ان کو ہلا نہیں سکتا، وہ ہوا روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، اور سمندر آگ بن جائیں گے، اور زمین حرکت کرے گی اور پھٹ جائے گی، یہاں تک کہ اس کی حیت، اس کی شکل بدل جائے گی۔ پھر دونوں نفخوں کے درمیان پہلا سور پھونکتے ہی سب فنا ہو جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکنے کے بعد سب زندہ ہوں گے، تو یہ دونوں نفخوں کے درمیان آسمان اور زمین لپیٹ دیے جائیں گے، طے کر دیے جائیں گے، اور آسمان دوسرے آسمان کے ساتھ بدل جائے گا۔ دونوں نفخوں کیا ہے؟ دونوں نفخہ کے معنی پھونکنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور لیے کھڑے ہوئے ہیں، صرف اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، حکم ہوتے ہی سور پھونکیں گے، سور پھونکتے ہی ساری مخلوق پہلے نفخے میں پہلی پھونک میں فنا ہو جائے گی، پھر دوسری پھونک میں پورے زندہ ہو جائیں گے، تو یہ جو 2 پھونکنے کا جو وقفہ ہوگا درمیان، اس درمیان آسمان اور زمین طے کر دیے جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے، اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 44۔ ارشاد الہی ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی زمین، اور زمین بدل دی جائے گی اور چمڑے کی طرح پھیل جائے گی، اور بالکل اسی طرح لوٹا دی جائے گی جیسے اس میں قبریں تھیں، اور جیسے انسان اس کے ظاہر اور باطن میں تھے، زمین کے اوپر اور زمین کے اندر جیسے انسان تھے، پھر ویسی ہی حالت پر کیفیت پر زمین لوٹا دی جائے گی، اور دوبارہ زمین تبدیل ہوگی، 2 مرتبہ تبدیل ہوگی، اور یہ اس وقت ہوگی جب لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے، حساب کتاب کے لیے لوگ جمع ہوں گے، پس ان کے لیے وہ زمین تبدیل ہوگی جسے ساحرہ کہا گیا سورہ نازعات میں۔ 2 مرتبہ جو تبدیل ہوں گے تو اس کی کیفیت کیا رہیں گے؟ 2 مرتبہ ایک بار ذات بدل دی جائے گی، ایک بار صفت تبدیل ہوگی اس کی، زمین کی، زمین تو وہی رہے گی، اور اس پر اس زمین پر لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ یہی زمین چاند کی طرح سفید ہوگی، اس میں نہ خون بہا ہوگا، یعنی نہ قتل ہوگا اور زمین پر، اور نہ کوئی معصیت نافرمانی کا عمل ہوگا، صاف ستھری زمین ہوگی۔ ذات اور صفت کا کیا فرق ہے؟ مطلب ذات کیا رہے گی؟ ذات بولے تو اصل زمین ہی بدل دی جائے گی، جی، اور صفت بولے تو اس کی کیفیت، زمین اب مٹی کی ہے تو جب چاندی کی ہو جائے گی۔ اس وقت لوگ پل صراط پر کھڑے ہوں گے، اور اس پر تمام مخلوق کی گنجائش ہوگی، ساری مخلوق آ جائے گی، پس پل پر وہ کھڑا ہوگا جسے فضیلت دی گئی ہوگی، اور یہ جامد حالے کی مانند ہوگی۔ زمین حالہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کی شکل کی ہوگی۔ یہ وہی ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا، وہ زمین آگ سے ہوگی، یعنی آگ کی بنی ہوگی، جب لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے، اور دوزخی اور جنتی صراط کے پیچھے
پل صراط کے پیچھے انبیاء کرام کے حوضوں میں سے پانی پیئیں گے، زمین صاف آٹے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، پس وہ اپنے قدموں کے نیچے سے اہل ایمان روٹی اٹھا کر کھائیں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے وقت یہ ایک روٹی کی مانند روٹی کے جیسی ہوگی، جس سے تمام جنتی لوگ کھائیں گے، اور ان کا سالن جنت کے بیل کا جگر اور مچھلی کے جگر کا زائد حصہ ہوگا جو نہایت لذیذ ہوگا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے حوضوں سے پانی پئیں گے، اس کا مطلب ہر نبی کو الگ الگ حوض عطا کیا ہر جائے گا۔ نبی کا ایک الگ حوض ہوگا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض سب سے بڑا ہوگا، حوض کوثر۔ طبرانی نے معجم اوسط میں اور ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے، نقل کیا ہے کہ زمین قیامت کے روز ختم ہو جائے گی سوائے مساجد کے، زمین پوری کلعدم ہو جائے گی، صرف مساجد باقی رہیں گے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی۔ میں کہتا ہوں اگر یہ روایت صحیح ہے، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ روایت درست ہے تو شاید مساجد کی زمین جنت کی زمین بن جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے مکان اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حوالے کے ریاض لیے دیکھیں، الجنہ بھی کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم باب فضل ما بین ممبرہ و قبرہ جلد 1 صفحہ 446۔ اسے شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں، اور امام احمد اور نسائی نے عبداللہ بن زید مازنی سے روایت کیا ہے۔ صحیح ہے یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اور ترمذی میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور اللہ اس میں جلالت کا دو وصفوں کے ساتھ ذکر اس لیے فرمایا کہ معاملہ انتہائی مشکل اور کٹھن ہے۔ یہاں وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ اس میں جلالہ کی دو صفت لایا پر الواحد القہار، کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ انتہائی کٹھن اور مشکل ہے، کیونکہ معاملہ جب ایک غالب ذات کے پاس ہو تو اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ کسی سے مدد اور پناہ طلب نہیں کی جا سکتی۔ یہ تھی آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ آیت نمبر 49 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اے مخاطب تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز، اس دن کہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ آپ کافروں کو دیکھیں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خطاب ہو سکتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو دیکھیں گے اس دن جب وہ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو عقائد اور اعمال میں مشترک لوگ آپس میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جن کی عقائد اور اعمال سیم تھے وہ آپس میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی بیڑیوں میں قید ہوں گے۔ سعید بن منصور نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے، فرمایا نیک شخص جنت میں نیک شخص کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اور برا شخص دوزخ میں برے شخص کے ساتھ جکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا یہ مطلب ہے کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، یا وہ عقائد باطلہ، وہ غلط عقائد جو انہوں نے اپنائے تھے، اختیار کیے تھے، ان کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کی گردنوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں گے۔ اصفاد یہ صفت کی جمع ہے، جب کسی کو مضبوطی سے باندھا جائے تو اس کے لیے فقد صفتہ کہا جاتا ہے، یعنی میں نے اس کو مضبوطی کے ساتھ جکڑ دیا ہے، باندھ دیا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ آیت نمبر 50 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کا لباس تارکول کا ہوگا، ڈامر جو ہوتا ہے نا اس کا، اور ڈھانک رہی ہوں گی ان کے چہروں کو آگ، ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ سرابیل سربال کی جمع ہے اور اس کا معنی قمیص ہے، ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے۔ قطران سے مراد وہ سیال، وہ مائع لکوڈ ہے جو خارش زدہ اونٹوں پر ملا جاتا ہے، جس کو تارکول کہتے ہیں۔ جس اونٹ کو کھجلی ہو جائے اس کی بیماری کے لیے، اس کی کھجلی دور کرنے کے لیے وہ ڈامر کے جیسی ایک مائع سیال چیز ہوتی ہے، لکوڈ، وہ مادہ، اس مادے کے ان کے قمیص ہوں گے، بس اس کی حدت سے، اس کی حرارت سے اس کی خارش ختم ہو جاتی ہے، اس ڈامر کی حرارت سے، اس تارکول کی حرارت سے اونٹوں کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بدبودار اور سیاہ رنگ کی سیال چیز ہے، نہایت بدبودار ہوتی ہے اور کالے رنگ کی ہوتی ہے، جس میں آگ بہت جلدی بھڑکتی ہے۔ اس کے ساتھ دوزخیوں کے چمڑوں کو تلا کیا جائے گا، یعنی دوزخیوں کے چمڑوں کو وہ
لیپا جائے گا حتیٰ کہ وہ تیل ان پر قمیص کی مانند ہوگا، یعنی وہ تیل ان پر قمیص کی طرح ہوگا۔ تارکول کا کاٹنا اور اس کے سیاہ رنگ کی وحشت اور ان کے جسموں میں آگ کے جلدی بھڑکنے کے ساتھ بدبو کو بھی جمع فرما دیا ہے، یعنی جہنمیوں کا لباس ایسا ہوگا کہ یہ سب خرابیاں اس میں جمع ہوں گی۔ اکریمہ اور یعقوب من قطران یعنی دو منون کلموں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ سرابیلہم من قطران یعنی دو منون کلموں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ القطر تانبا جو پگھلا ہوا ہو، اور آن جو انتہائی گرم ہو۔ اچھا، یہاں اس میں ایک قرات بتائی جا رہی ہے، اکریمہ اور یعقوب یہ جو دو قاری ہیں، سرابیلہم من قطران، یہ قرات میں وہ لوگ دونوں دو منون کلموں کے ساتھ من قطرن آنن اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قطر تانبا جو پگھلا ہوا تانبے کو قطر کہیں گے۔ آنن جو انتہائی گرم ہو، یعنی انتہائی گرم پگھلے ہوئے تانبے کے ان کے لباس ہوں گے، قمیص ہوں گے۔ یہ جملہ دوسرا حال ہے، یا مقررین میں جو ضمیر ہے اس سے حال ہے، اس حال میں کہ ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے یا انتہائی گرم پگھلا ہوئے تانبے کے ہوں گے۔ یہاں صرف چہرے کا ذکر فرمایا، وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی رہے گی۔ تو کیا پورے جسم پر نہیں ہوگی؟ صرف چہرے کا ذکر کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ ظاہر بدن میں معزز ترین عضو ہے۔ چہرہ انسان کے تمام اعضاء میں، دکھائی دینے والے اعضاء میں سب سے بزرگ عضو ہے۔ جیسے باطن میں دل ہے، اندرونی اعضاء میں دل سب سے زیادہ معزز عضو ہے، پارٹ ہے، اور ظاہری اعضاء میں چہرہ ہے، اس لیے چہرے کا ذکر فرمایا۔ اس لیے ارشاد فرمایا تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ کے بارے میں سورہ حمزہ میں فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو ان کے چہروں ان کے دلوں پر مطلع ہوگی۔ یا اس لیے چہروں کا خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر ذکر فرمایا کیونکہ وہ ان کے ساتھ حق کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے، چہرے کا رخ حق کی طرف نہیں کیے تھے، اور حق کے لیے اپنے حواس اور صلاحیتوں کو انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ حواس سے خمسہ، دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے، چلنے اور پھرنے کی جو طاقت تھی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تھا، جو ان چہروں میں ودیعت کی گئی تھی۔ جیسے حواس سے خمسہ تقریباً جیسے دونوں آنکھ ہے اور دونوں کان ہیں، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، یہ سب چہرے میں یہ اعضاء ودیعت کیے گئے تھے۔ جیسے تطلع علی الافئدہ فرمایا کیونکہ وہ معرفت حق سے خالی تھے، ان کے دل، کافروں کے مشرکوں کے دل حق کی معرفت اس کی پہچان سے خالی تھے اور جہالت کی گندگی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ آیت نمبر 51 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ یہ اس لیے ہے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو اس نے کیا تھا، کمایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ لام یا تو مقرنین کے متعلق ہے، آپ ان کو اس دن مجرمین کو آپ بیڑیوں میں قید دیکھیں گے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ یا ظرف مستقر ہے، یعنی من قطران کے متعلق ہے، یا تغشا کے متعلق ہے، یا فعل مقدر، ایک چھپا ہوا فعل ہے، یہاں پر ایک فعل محذوف ہے، اس کے متعلق ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی، یفعل ذالک، اللہ ایسا کرے گا ان کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ وہ بدلہ دے۔ اور یہ معنی بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر موتی اور گنہگار شخص کو بدلہ دے گا جو اس نے کیا ہے، کمایا ہے، کیونکہ جب اس نے یہ بیان فرما دیا کہ مجرموں کو ان کے جرموں کی سزا ملے گی، تو یہ بھی معلوم ہو گیا، اس سے خود بخود یہ پتا چلا کہ اطاعت شعاروں کو، اطاعت کرنے والے، بات ماننے والوں کو ان کی اطاعت کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس صورت میں لام برزو کے متعلق ہوگا، سب کے سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، ان اللہ سریع الحساب، کیوں؟ کیونکہ اسے ایک کا حساب دوسرے کے حساب سے غافل نہیں کرتا۔ بندے بیک وقت کئی لوگوں کا حساب نہیں لے سکتے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تیزی سے حساب لے گا، اور ایک کا حساب دوسرے کے حساب سے اس کے لیے مانع نہیں ہوگا، اس کو ایک کا حساب دوسرے کے حساب سے اس کو غافل نہیں کر سکتا۔ تفسیر جلالین میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا حساب
دنیا کے نصف دن کی مقدار میں لے لے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر جلالین صفحہ 211۔ ابن مبارک اور ابو نعیم نے امام نقعی سے روایت کیا ہے، فرمایا وہ خیال کرتے تھے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب سے نصف دن کی مقدار میں فارغ ہو جائے گا، فرمائے گا یہ جنتی ہیں اور یہ دوزخی ہیں۔ ابن مبارک اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے، فرمایا اس دن کا نصف گزرے گا، آدھا دن گزرے گا قیامت کا، تو فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ہیں اور یہ ہیں، یعنی یہ جنتی ہیں اور یہ دوزخی ہے۔ آدھے دن میں سب حساب کتاب فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا ثم ان مرجعهم الی الجحیم۔ اس آیت سے استدلال کیا کر رہے ہیں کہ جنتی اس دن بہترین ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے اور آرام کرنے کے اعتبار سے۔ قیلولہ دوپہر کے وقت کیا جاتا ہے، تو اس سے انہوں نے دلیل پکڑی، دلیل پیش کی کہ دوپہر کے وقت تک یعنی آدھے دن میں حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ مقیل قیلولہ کے معنی میں ہے، اور قیلولہ دوپہر کے وقت کیا جاتا ہے، تو جنتی دوپہر کے وقت آرام کریں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا حساب کتاب آدھے دن میں ہو جائے گا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت فرمایا ہے، یہ زحوہ چاشت کا وقت ہوگا کہ اولیاء اللہ پلنگوں پر بیڈوں پر آہوئے چشم حوروں کے ساتھ ہوں گے، یعنی دوپہر کے وقت جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہوں گے وہ جنت میں حوروں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کے دشمن شیطانوں کے ساتھ جہنم میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ آثار، یہ صحابہ کے اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ آخری نصف النہار مراد ہے، یعنی ابتدائی نصف النہار، پہلے نصف النہار تک سب فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ جنت میں آرام کریں گے، حوروں کے ساتھ رہیں گے، عیش و عشرت میں رہیں گے۔ یہ دوسرے آدھے دن کی بات ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ آیت نمبر 52 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک پیغام ہے، سب انسانوں کے لیے اسے اتارا گیا ہے تاکہ انہیں ڈرایا جائے، جہنم کی آگ سے انہیں متنبہ کیا جائے اس کے ذریعے، اور تاکہ وہ اس حقیقت کو خوب جان لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ صرف وہی ایک خدا ہے، یعنی اللہ ایک ہی ہے، اور تاکہ وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کا، اور تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کو دانش مند عقل مند لوگ۔ یہ قرآن یا یہ سورہ یا جو کچھ اس میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ کے قول سے واضح و نصیحت ہے کہ اللہ کو تم ظالموں کے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھو۔ یہ جو نصیحتیں کی گئی ہے اس رکوع میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، جہنم کی آگ سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ یہ محذوف کلام پر اس کا عطف ہے، یعنی اصل میں لِيَنصَحُوا وَلِيُنذَرُوا بِهِ کیا تھا، یہ لوگوں کے لیے بلاغ ہے، پیغام ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ ان کو نصیحت کی جائے اور تاکہ ان کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے۔ لام بلاغ کے متعلق ہے، بلاغ للناس، اور یہ بھی جائز ہے، یعنی للناس جار مجرور مل کر بلاغ کا متعلق بن رہا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کا تعلق محذوف کے ساتھ ہو۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی، لِيُنذَرُوا بِهِ انزل او تلیا، یعنی اس کو نازل کیا گیا ہے یا اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، کیوں؟ اچھا، وَلِيُنذَرُوا بِهِ میں لام کا تعلق یا تو بلاغ سے ہے یا پھر یہ محذوف سے ہے کہ اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے یا اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، جہنم کی آگ سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ جب وہ اس چیز سے خوف زدہ ہوں گے جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے تو یہ خوف انہیں غور و خوض کی طرف مجبور کرے گا، یہ خوف انہیں غور و فکر کرنے پر مجبور کرے گا، پس وہ توحید پر دلالت کرنے والی آیات، توحید پر دلالت کرنے والی نشانیاں یا توحید باری تعالیٰ پر متنبہ آگاہ کرنے والی آیتوں میں غور و فکر کر کے توحید تک پہنچ جائیں گے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں گے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں دانش مند، تاکہ پرہیز کریں، بچیں ان چیزوں سے جن سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیام کے 3 فائدے ذکر فرمائے۔
یہی پیام کی غرض و غایت ہے، اور یعنی مقصد ہے، اور کتابوں کے نزول میں، آسمانی کتابوں کو نازل کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام لوگوں کی تکمیل کریں، یعنی لوگوں کو کامل بنائیں۔ اس کی طرف وَلِيُنذَرُوا کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ جہنم کی آگ سے ان کو ڈرایا جائے، اور دوسری حکمت لوگوں کی قوت نظری کو مکمل کرنا ہے، غور و فکر کی جو صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، جس کا منتہائے کمال توحید ہے۔ اس عقل کے ذریعے اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے تو سمجھیے کہ اس کی عقل اس کی صحیح رہنمائی کی اور وہ منتہائے کمال پر پہنچ گیا، کمال کی انتہا پر پہنچ گیا، اور اس کا ذکر وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سے فرمایا کہ عقل کا استعمال کر کے اس کو یہ پتہ چلانا چاہیے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور تیسری حکمت قوت عملیہ کی اصلاح ہے، عمل کرنے کی جو قوت ہے اس کا سدھار ہے، جو تقوی کے لباس سے مزین ہونا ہے، یعنی تقوی کا لباس پہننا ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی سے ملبوس لوگوں میں سے بنائے، یعنی تقوی کے لباس سے مزین و آراستہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ یہ تھی آیت نمبر 52 کی تفسیر سورہ ابراہیم۔ اللہ کے فضل سے سورہ ابراہیم کا اختتام عمل میں آیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ حجر آیت نمبر 1 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔